بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاریہ نامی لڑکی کی الزام تلاشی اور اگلے دن صلاح الدین نے دربار میں حاضر ہونا تھا۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل علاقہ ہی پر گراں نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسطو بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائے گاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسطو گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا: اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا کر، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے طعنے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر صلاح الدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ صلاح الدین اس بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصائب خاص۔ لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار عمرہ اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کی بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے یوسف صلاح الدین دست بدستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناساز فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض عمرا آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے: یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یوسف صلاح الدین کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے: یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ پر یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسطو کی باوقار آواز گونجی: وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کا بیان سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا:
سلطان عادل میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہ گار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ صلاح الدین کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ صلاح الدین درمیان میں بول پڑا، سلطان عادل ہم اہل ایمان ہیں۔ جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خواہش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر صلاح الدین کی طرف دیکھا، محترم خاتون تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں کہ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرکم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان طرازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا۔ اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اسی عالی مرتب امیر کی کنیز ہوں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امراء ابن مرکم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش و وحشت میں امیر ابن مرکم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرکم کو گرفتار کر کے زندہ میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرکم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرکم کے جاتے ہی سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔
ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا کہ صلاح الدین کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرکم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ اب امیر ابن مرکم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ صلاح الدین پر تہمت ترازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسطو سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسطو نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطراری میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان طراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرکم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرت ناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی با اثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکم زخموں کی سوزش سے کرا رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر ابن مرکم کی ضبط شدہ جاگیریں صلاح الدین کو دینی چاہییں، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون و مکرم رہوں گا کہ آپ ہی کے التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ صلاح الدین کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب و خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کسی قدر حیرت سے صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ صلاح الدین نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرکم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلائے جاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کو دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔
صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی اور دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے امراء کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافہ شناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصائب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو بھی صلاح الدین نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کرا دیا تھا۔ شاریہ کو پہلے ہی صلاح الدین سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور ست الملک خاتون نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں۔ مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور ست الملک خاتون نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنے کا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ نجم الدین ایوب کے یہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے صلاح الدین کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے اور سلطان عادل کے مصائب خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنا کنیز سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا کی کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ صلاح الدین خاموشی سے شاریہ کی بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکایک شاریہ کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو، صرف زبانی وعدہ۔ کیا وعدہ؟ صلاح الدین نے چونک کر کہا، یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا ہے شاریہ، صلاح الدین نے انتہائی نرم و شیریں لہجے میں کہا، تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے یوسف کہ تم نے اس واقعے کو بھلا دیا، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنوں عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کے جذبات وارفتگی دیکھ کر صلاح الدین کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ جب حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ صلاح الدین نے شاریہ کی گفتگو کو ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔